اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ ایگری انفو اینڈ ولاگ چینل کی طرف سے انجینئر شاہ محمد نظامانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا میرا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ہے، عدم برداشت۔ معاشرے میں عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس کی روک تھام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اب پہلے تو ہم یہ غور کریں گے کہ عدم برداشت کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ابلیس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عدم برداشت جو ہے یہ شیطانیت ابلیسیت ہے۔ اور پرانے دوروں میں اخلاق اور کردار کی تربیت اور تعلیم جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی خانقاہوں میں، مسجدوں میں اور مدرسوں میں، یا پنچایت سسٹم ہوتے تھے پنچایتوں میں۔ اب جدید دور میں وہ چیزیں ساری ختم ہو گئی ہیں۔ اب نہ خانقاہوں میں وہ چیز سمجھائی جا رہی ہے، نہ مدرسوں میں وہ چیز سمجھائی جا رہی ہے، کیونکہ مدرسوں کی جگہ اب اسکول اور کالج یونیورسٹیز نے لے لی ہے۔ وہاں تعلیم تو حاصل ہو رہی ہے، ڈگریاں مل رہی ہیں، لیکن تربیت سازی نہیں ہو رہی، کردار سازی نہیں ہو رہی۔ تو یہ کون کرے گا؟ تھوڑے سے معاملے پہ آدمی اتنا ٹالریٹ کرتا ہے کہ ایک دم فائر کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اب چند دنوں پہلے ہمارے سانگڑ شہر میں ایک دکاندار نے ایک 65 سال آدمی کو گولی مار کے مار دیا۔ بات کیا تھی؟ ایک ریموٹ کنٹرول کا مسئلہ تھا۔ اس نے اے سی لیا تھا، وہ ریموٹ کنٹرول کام نہیں کر رہا تھا، اس پہ بحث مباحثہ ہوا، وہ بندہ گھر سے بندوق لے آیا اسے ڈرانے کے لیے، لیکن اس نے دکاندار نے ڈائریکٹ اس کو گولی مار کے ہلاک کر دیا۔ برداشت نہیں ہوا اس سے۔ ابھی چند دن پہلے بلوچستان میں پنجاب کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا بے گناہ، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن یہ کیا ہے؟ سب عدم برداشت ہے۔ اب عدم برداشت کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ انسان کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ اب یہ عدم برداشت صرف جو ہے مذہبی نہیں ہے، یہ معاشرتی بھی ہے، یہ سماجی بھی ہے، یہ کاروباری بھی ہے۔ دنیا کی ہر فیلڈ میں دیکھیں عدم برداشت ہے۔ آپ صرف شہر کا ایک چکر لگا کے آتے ہیں تو رستے میں کوئی ایک دو ایسے واقعے نظر آتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی بھگا کے لے جاؤں، کوئی کسی کو سائڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ عدم برداشت ہے۔ تو ان چیزوں کو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ عدم برداشت کے بعد پھر آدمی پرتشدد ہو جاتا ہے، پھر تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے، نیگیٹیوٹی اس میں پروان چڑھتی ہے۔ اب نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کا جو صحیح طریقہ وہ تو یہ ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ اپنی روح کو ہم صاف کریں، اور روح صاف ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ ہم کیا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے۔ اگر ہم اللہ کی مان لیں اور اللہ کے رسول کی مان لیں تو معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں اور ذہنی سکون مل جائے، اور ذہنی سکون ملنے کے بعد یہ جو عدم برداشت ہے یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں، دین سے ہم دور ہو رہے ہیں، اصل جو علم ہے اس سے بھی ہم دور ہو رہے ہیں، صرف مادی دنیا کے پیچھے پاگل ہیں کہ جی میں نے یہ بننا ہے، میں نے سی او بننا ہے، میں نے ڈائریکٹر بننا ہے، میں نے بڑی پوسٹ لینی ہے، میں نے رشوت کمانی ہے۔ اس کمپٹیشن میں جو ہے ہم آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور پھر حسد جو ہے کہ جی فلاں یوں کیوں ہو گیا، اس حسد میں پھر جو انٹالرنس ہوتی ہے،
اور آدمی پرتشدد بن جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا نصاب ایسا رکھے اسکول کالجوں میں یونیورسٹیز میں، اور اس پہ پراپر واچ بھی رکھے۔ پورے سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کا اپنا ایک کردار ہے۔ علماء کرام کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ برداشت کرنا سکھائیں، کسی کی سننا سکھائیں۔ اگر آپ کسی کی سنیں گے نہیں تو آپ میں برداشت کی قوت پیدا نہیں ہوگی۔ آپ ضروری نہیں ہے اختلاف رائے رکھنا، ہر کسی کا حق ہے، ہر کوئی اختلاف رائے رکھے گا، لیکن آپ اپنی مرضی کسی پہ تھوپ نہیں سکتے، اپنی جو سوچ ہے وہ کسی پہ تھوپ نہیں سکتے۔ آپ اگلے کی سنیں ضرور، سنیں گے تو علم آئے گا، عقل آئے گی، تو برداشت بھی ہوگا۔ اس کے لیے معاشرے میں ہر فیلڈ میں، دکانداری ہو، کاروبار ہو، نوکری ہو، مذہب ہو، ہر آدمی کو دوسرے کی سننی چاہیے اور اپنی بھی سنانی چاہیے، لیکن اپنی تھوپنی نہیں چاہیے۔ اپنے کردار کو اتنا وسیع کرنا چاہیے کہ اگلا خود مجبور ہو جائے وہ آپ کی بات سننے پہ اور اس پہ عمل کرنے پہ۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ ایک دم ہم پرتشدد ہو جاتے ہیں۔ اب گورنمنٹ کے خلاف ہی کوئی احتجاج کرنا ہے تو ہم فوراً توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ اب گورنمنٹ کی املاک کو نقصان پہنچانا اصل میں ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہی بنی ہوئی ہے۔ اس کو ہم خود توڑ رہے ہیں، اپنی پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کو بنانے پہ پھر ہم نہیں اپنی جیب سے ٹیکس دینا ہوگا۔ تو یہ عدم برداشت جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہی جو راستے میں نے بتایا، اسکول، کالج، مدرسہ، یونیورسٹی اور پنچایتیں، اوطاقیں، بیٹھکیں یہ سجائیں اور اس میں یہ اصلاحی طور پہ یہ کام کریں۔ اور اپنے چھوٹوں کو، اسپیشلی نوجوان نسل میں عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ جو ایجڈ آدمی ہیں، ہماری عمر کے لوگ، ان میں تو عمر کے ساتھ ویسے برداشت آ جاتی ہے کیونکہ ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن نوجوان نسل میں عدم برداشت بڑھ رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسپیشلی یہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں یہ چیز زیادہ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے انتہا پسندی اور دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے، اور یہ بہت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ اور یہ اس کو اگر کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ اور آگے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دین کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا دین ہی اصل جو ہے وہ اخلاق اور جو انسانیت سکھاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی مانیں اور اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں، صرف اللہ کو ماننے اور اللہ کے نبی کو ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے آدمی۔ عملی مسلمان تب بنتا ہے جب اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی مانیں گے۔ تو اس لیے میں آج حاضر ہوا تھا، یہ چند گزارشات تھیں۔ تو اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چھوٹوں میں یہ باقاعدہ ایک تحریک چلائیں، ان کو برداشت کی قوت جو ہے نا ان کی بڑھائیں۔ یہ طبعی طور پہ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، انسان سائیکالوجیکل پرابلم میں بھی انوالو ہوتا ہے جس کی وجہ سے عدم برداشت کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس کو جو سائیکالوجیکل مسائل آتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور جیسے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بے روزگاری کا کنٹرول تو اب انسان کے بس میں تو نہیں، یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں۔ گورنمنٹ روزگار کے ایسے وسائل پیدا کرے تو لوگ اس چیز سے بچ سکیں، کیونکہ یہ دہشت گردی سے اگر بچنا ہے، انتہا پسندی سے اگر بچنا ہے تو عدم برداشت کو کم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے یہ روزگار کے وسائل پیدا کیے جائیں، نوجوانوں کو انگیج کیا جائے، اور سماجی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انگیج کیا جائے، تاکہ کسی کے پاس یہ سوچنے کی ٹائم ہی نہ ہو۔ ہمارے بچپن میں اتنا یہ عدم برداشت نہیں ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، لیکن اب وہ چیز نہیں رہی ہے۔ اب یہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان مسلک کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر غلطی سے چلا گیا تو سب اس کو گور گور کے دیکھ رہے ہوں گے۔ عراق میں چلے جائیں،
عراق میں ہر فرقے کا آدمی آتا ہے، وہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے، اپنی مرضی سے نماز پڑھے، اپنے طریقے سے نماز پڑھے۔ سعودی عرب میں دنیا کے ہر کونے سے ہر فرقے کا، ہر مسلک کا آدمی آتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں سارے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، اپنا مسلک جو ہے اس کو چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، سنو سب کی، برداشت کرو، صبر کرو۔ اور یہ صبر کا پیغام ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دے دیا تھا، ان سے زیادہ صبر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو مہربانی کر کے صبر کریں، شکر ادا کریں اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب صبر کریں گے تو شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ میں برداشت بھی پیدا کرے گا۔ یہ چند گزارشات تھیں، اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔